میخوام نوجری اب یہاں پہ فقہا کے درمیان اختلاف ہوتا ہے کہ کیا اس عمل کے ذریعے سے اسلام کمزور ہوتا ہے یا کمزور نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بات ضروریات اسلام، ضروریات دین اور بڑی واضح سی بات ہے کہ اسلام کو کمزور کرنا کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ روایات اور آیات کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کسی بھی بندے کے سامنے آپ یہ رکھیں کہ بھئی اسلام جو ہے، کیا آپ کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ آپ اسلام کو کمزور کر دیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو روک دیں کہ لوگ اسلام کی طرف نہ آئیں، لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں، دور بھاگ جائیں، کوئی بھی کہے اسلام قبول نہ کرنے والا ہو، کیا آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں؟ ہر بندہ یہ کہے گا کہ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا عمل اس بات کا سبب نہ بنے کہ اسلام کیا کمزور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ اس بات میں اختلاف نہیں ہے فقہا کے درمیان کہ اس سے جو ہے وہ لوگ مذاق نہیں اڑاتے، نہیں مذاق اڑاتے ہیں، اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ مسلمانوں کا اور اہل تشیع کا اور خود اللہ کے رسول کا جو مذاق اڑانا ہے، جسے قرآن مجید نے استہزاء سے تعبیر کیا ہے، یہ اس زمانے سے جاری ہے۔ استہزاء بھی ہوتا ہے، ہزون بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کا مذاق جو ہے وہ ابو جہل اڑایا کرتا تھا کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ جہنمیوں کو زقوم جو ہے وہ ہم دیں گے، ایک ایسی جڑی بوٹی جو خاص قسم کی کڑواہٹ رکھتی ہے، تو وہ مذاق اڑاتا تھا کہ آؤ تمہیں میں زقوم کھلاتا ہوں، یہ جو کھجور ہو گئی، مکھن ہو گیا، یہی زقوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مذاق اس بات میں، یعنی ابھی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ وہن اسلام ہے یا وہن اسلام نہیں ہے، تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس فعل کے اوپر مذاق نہیں اڑایا جا رہا، نہیں، کوئی فقی بھی نہیں کہتا کہ مذاق نہیں اڑایا جا رہا، سب کہتے ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں کہ استہزاء ہو رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کے اوپر، نہ فقط اس کے اوپر اڑایا جا رہا ہے، آپ جو اپنے آپ کو ماتم کرتے ہیں، اس سے پیٹنے لفظ کہہ کے اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں، رونے کی جو ہے وہ آپ کی ایکٹنگ کر کے ویڈیو بنائی جا رہی ہیں، مجلس کی آپ کی ایکٹنگ کر کے ویڈیو بنائی جا رہی ہے، مذاق تو اڑایا جا رہا ہے۔ مذاق اڑانے میں تو آپ کی نہ نماز بچی ہے، نہ حج بچا ہے، کوئی بھی نہیں بچا، اس سے کسی فقی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مذاق اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، تان آپ کے اوپر کی جا رہی ہے، تشنیع آپ کے اوپر کی جا رہی ہے۔ لیکن بحث کہاں پہ آتی ہے کہ کیا یہ وہ والا مذاق ہے کہ جس سے اسلام کمزور ہو گیا؟ اگر اسلام جس سے کمزور ہو جائے تو پھر فقی فتویٰ دے گا کہ ہاں یہ کام آپ کے لیے کیا ہے، حرام ہے، اور اگر اسلام کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اسلام کمزور نہیں ہوگا، تو پھر فقی فتویٰ دے گا کہ نہیں، اس سے اسلام کیا کمزور نہیں ہوتا۔ اس بارے میں کیا اختلاف ہے؟ لہذا دو چیزوں کو مکس اپ نہ کریں، تان و تشنیع، دشمن کا برا بلا کہنا، ان کا حضو اور استہزاء کرنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، موجود ہے، لیکن اس سے حرمت نہیں آتی۔ کوئی آپ کا مذاق اڑا دے، آپ کے کسی کام کا مذاق اڑا دے، اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ کام حرام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کب وہ کام آپ کا حرام ثابت ہوگا؟ وہ تب حرام ثابت ہوگا کہ اگر مذاق اڑانا ایک ایسی حد تک پہنچ جائے کہ جس حد میں اب اسلام کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے، اسلام کے اوپر وہن کا کیا ہے، اٹیک ہو گیا ہے، کمزوری کا کیا اٹیک ہو گیا ہے، پھر یہ وہ مرحلہ ہوگا کہ جب فقی کہے گا کہ اب جو ہے وہ یہ فعل کیا ہو گیا، حرام ہو گیا ہے۔ ہاں، پہلے عنوان کے اعتبار سے حلال تھا، آپ اپنے آپ کا اتنا نقصان نہیں کر رہے تھے کہ جو شریعت میں حرام ہے، لیکن چونکہ یہ والا عنوان آ گیا ہے تو اب یہ فعل کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ اس میں جو ہے وہ فقہا کا اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے، کیا یہ وہن کے درجے تک جو دشمن آپ کو اوپر تنقید کر رہا ہے، آپ کے اوپر آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، کیا یہ مذاق اڑانا دشمن کا، آپ کے اوپر تنقید کرنا زنجیر زنی کے اوپر، اور آپ کا ایک ایسا ماتم کا طریقہ کہ جس سے آپ کے جسم سے خون نکل ہے، کیا یہ وہن اسلام تک پہنچا یا وہن اسلام تک نہیں پہنچا؟ اس کے اوپر فقہا کا اختلاف ہو گیا۔ رہبر معظم آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی وہ یہ فرماتے ہیں موجودہ دور کے، خدا ان کی حفاظت فرمائے، کہ اس فعل سے جو ہے وہ اسلام کمزور ہو رہا ہے، اس فعل سے جو ہے وہ نہ یہ ہے کہ فقط جو ہے وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، نہیں، مذاق ایک ایسے درجے تک پہنچ چکا ہے کہ جس درجے پہ اب اسلام کیا ہے، کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ہر سال جب یہ زنجیر زنی لگتی ہے تو اسلام کیا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پھر اگلے سال لگتی ہے، پھر اسلام کیا ہے، وہن مذہب ہو رہا ہے۔ آپ کا یہ جو کام ہے، یہ وہن مذہب کا کیا سبب بن رہا ہے؟ اس بارے میں انہوں نے اپنی تشخیص دی، لیکن اس کے جو مقابلے میں فقہا ہیں خود ایران کے اندر بھی، وہ بہت سارے فقہا کا یہ سمجھنا ہے کہ نہیں، یہ فقط مذاق کی حد تک ہے، وہن اسلام یہاں پہ کیا ثابت نہیں ہوا۔ جس میں سے ایک بڑا نام جو ہے وہ ابھی فوت ہو چکے ہیں، خدا ان کو غریق رحمت کرے، شیخ جواد تبریزی کا کیا نام آتا ہے۔ شیخ جواد تبریزی جو ہیں وہ قمازانی کے تطبیر کے بڑی جو ہے وہ شدت کے ساتھ جو ہے وہ ان کے مدافع رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ جب ان سے سوالات ہوتے تھے کہ تہذیب اس کو نہیں مانتی، اس سے اسلام کمزور ہو رہا ہے، آپ کے اس بارے میں کیا موقف ہے، تو وہ کھل کے کہتے تھے کہ اس سے کوئی اسلام کا وہن نہیں ہے،
ٹھیک ہے، میں آپ کو ان کی کتاب کی جو ہے وہ عبارت دکھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد 2-3 فقہا جو زندہ ہیں ان کی عبارت دکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں کہ اس اختلاف میں ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ اچھا، شیخ جواد تبریزی کی کتاب الانوار الالہیہ ہے، کتاب الانوار الالہیہ میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں تاکہ جو طالب علم حضرات استفادہ کرنا چاہیں تو وہ استفادہ کیا کر سکیں۔ اچھا، یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ کتاب ہے الانوار الالہیہ، یہ میں اس کا فرنٹ پیج آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ الانوار الالہیہ فی المسائل العقائدیہ، یہ مؤلف ہیں آیت اللہ عظمی المیرزا جواد تبریزی۔ مرزا جواد تبریزی اللہ ان کو جو ہے وہ غری کی رحمت فرمائے، ان کا نام کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ اچھا، وہ اس کتاب میں جو ہے وہ جب یہ بحث شروع ہوتی ہے وہاں کی صفحہ نمبر 195 ہے، یہاں پہ جو ہے وہ ایک عنوان باندھا ہوا ہے، الشاعر الحسینیہ والاسلوب الحضاری۔ الاسلوب الحضاری کہتے ہیں جو تہذیب کا طریقہ ہے، ہزارہ جو ہے وہ تہذیب کو کہتے ہیں۔ فی بعض الاقوال، سوال کرنے والا یوں کہتا ہے کہ فی بعض الاقوال، کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان اللطم علی الحسین اذا کان عنیفا یؤدی لادماء الصدر او الالم الشدید، کہ جب آپ امام حسین علیہ السلام کے لیے ماتم کرتے ہیں، جب وہ اتنے شدید ماتموں کے لیے ادماء الصدر، آپ کے سینے سے کیا خون بہ نکلے، ٹھیک ہے، یا شدید قسم کا کیا تکلیف ہو، درد ہو، خون آ گیا آپ کے جسم کے اوپر، یا شدید کیا درد آ گیا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ پہلی وہ دلیل کیا کہتے ہیں، انہ لیس اسلوبا حضاریا، یہ کوئی تہذیبی طریقہ نہیں ہے، اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے وہ تہذیب اور مہذب قوموں کا کیا ہے یہ طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو کیا خون آلود کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور وینبغی طرح قضیت الحسین، اور امام حسین علیہ السلام کے واقعہ کو بصورت واقعیت وحضاریت، ایک مہذب طریقے سے کیا لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، ایک وہ دلیل یہ دیتے ہیں۔ دوسری وہ دلیل یہ کہتے ہیں کہ انہ لم یرد عن الرسول و اہل بیت علیہم السلام، یہ ایسا طریقہ نہ رسول نے بتایا ہے اور نہ ہی اہل بیت علیہم السلام نے بتایا ہے۔ تیسرا وہ اعتراض کیا اٹھاتے ہیں کہ ان کل اضرار بالجسد حرام، کہ انسان کے لیے اپنے جسم کو ہر قسم کا نقصان پہنچانا حرام ہے۔ وَإِلَّمْ يَدْ التَّهْلُكَ، اگرچہ جو قرآن مجید میں جو ہلاکت ہے اس ہلاکت تک نہ بھی پہنچ جائے، قرآن مجید کیا آتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس ہلاکت سے کیا مراد ہے، یعنی خودکشی نہ کرو، یا ایسی ہلاکت کہ جس میں جسم کا بڑا عضو کیا ہو جائے، ضائع ہو جائے، یعنی اگرچہ یہ خودکشی تک یا اوقات عضو من الجسد، جسم کے کسی عضو کے کٹ جانے کی طرف نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود کیا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ ما ہوا رأیکم فی ھذا المقالہ، اس گفتگو کے بارے میں آپ کی کیا فرمانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تمو وان کان شدیدا حزنا علی الحسین علیہ السلام من الشعائر المستحبہ، یہ جو ماتم کرنا ہے چاہے یہ جتنا سخت ترین ماتم ہو امام حسین کے غم میں، یہ شاعر مستحبہ میں سے ہے، کیوں، لدخول تحت عنوان الجزع، ٹھیک ہے، جزع کے عنوان کے اوپر کل ہم نے کیا بحث کی تھی کہ یہ عنوان جزع کے تحت داخل ہے کہ معتبر و سند روایات یہ بتاتی ہیں کہ علی رجحان ہی کہ امام حسین کے لیے جو جزع ہے یہ مستحب ہے، یعنی جس میں امام فرما رہے تھے کہ ہر قسم کا جزع اور بکا مکروہ ہے الا علی الحسین علیہ السلام، سوائے امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ ولو ادى بعض الاحیان الى الادماء، اگرچہ بعض اوقات اس فعل سے خون بھی نکل ہے جسم سے، ٹھیک ہے، خون بھی نکل ہے، پھر بھی کیا ہے یہ رجحان اور مستحب کام ہے۔ وہ اس وداد صدر یا سینہ کیا ہے وہ خون کی وجہ سے خون نہ بھی نکلے تو کالا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ولا دلیل علی حرمت کل اضرار بالجسد، جسم کو ہر قسم کے ضرر پہنچانا حرام ہے، اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ معلوم یصل الی حد الجنایت للنفس، جب تک وہ نفس کے اوپر جو جنایت کرنا ہے، یعنی خودکشی کی حد تک نہ پہنچ جائے کہ بحیث یعد ظلم لہا، کہ انسان کو کہا جائے کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلی بات۔ اب دیکھتے ہیں وہ وہن کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کما ان کون طریقت لحظہ حضاریتا حسب زعمہم اولا، کہ یہ جو بحث ہوتی ہے کہ کیا ہماری عزاداری کا طریقہ تہذیب کے مطابق ہے، حسب زعمہم، ان کے اپنے زعم کے مطابق کیا مہذب کام کر رہے ہیں، مہذب کام نہیں کر رہے، لیس مناطا للحرمت والاباحت، یہ معیار ہے ہی نہیں کسی کام کے مباح ہونے کا یا کسی کام کے حرام ہونے کا۔ ولا قیمت لہ فی مقام الاستدلال، اور مقام استدلال میں اس بات کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ کام کچھ لوگوں کے مطابق بد تہذیبی کے آپ کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے، یہاں پہ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ میرے نزدیک یہ جو ہے وہ بد تہذیبی کا یہ مستاق بنتی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے، آگے چلیں، آگے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو آپ ماتم وغیرہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مار رہے ہیں، اس سے کیا ہوتی ہے، مذہب شیعہ کی جو صورت ہے، تصویر کیا ہے، وہ بڑی غلط طریقے سے کیا لوگوں کے سامنے پیش آتی ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر وہ وہی بات کہتے ہیں جو پہلے کی ہے کہ ہم کا تقدم پہلے گزر چکے ہیں کہ ان کل مظہر میں مظاہر العزا کے عزا کے جو بھی طریقے ہیں، جب وہ عنوان جزا اور عنوان حزن کے تحت داخل ہو جائیں تو وہ مستحب کام ہوتے ہیں، خصوصاً المظاہر، خصوصاً وہ کام کہ غیر المتعارفہ، کہ جو لوگوں کے نزدیک ایک متعارف نہیں ہوتے، یعنی دوسری قوموں کے نزدیک وہ ایک عام طریقہ نہیں ہوتا، خاص طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ یفعل شیعہ کہ فقط شیعہ جو ہے اسے استعمال کرتے ہیں لجلب النفوس و اثارت العواطف، کہ تاکہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں اور جو عواطف اور جو جذبات ہیں وہ ابھاریں، تبلیغا لقضیت الحسین، تاکہ امام حسین کی جو مظلومیت ہے، ان کا جو واقعہ ہے وہ پہنچ جائے۔ تو هذا المنهج للاعلام والتبلیغ متبع حتی فی عصرنا الحاضر، یہ جو طریقہ ہے لوگوں کو بتانے کا، تبلیغ کا جو طریقہ ہے، کسی کے ظلم کے اوپر کیا ہے لوگوں کو متوجہ کرنے کا، یہ ہمارے دور میں اس کی اتباع ہوتی ہے۔ یعنی آج کل کے لوگ بھی کیا ہے، اپنے فرض کریں کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے اس طریقے سے احتجاج کرتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اگلا جملہ کریں، وَلَعَلَّ الَّذِينَ يَنْتَقِدُونَ مَظَاهِرَ عَاشُورَا يَسْكُتُونَ عَنْهُ لَوْ صَدَرَ مِنْ غَيْرِ شِيَّةٍ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، کہ وہ لوگ کہ جو عاشورہ کے مظاہر کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اگر یہ غیر شیعہ انجام دے رہے ہوتے نا تو وہ چپ ہوتے، یہ فقط اس وجہ سے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو شیعوں سے کیا پرابلم ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ آغا جواد تبریزی کے کیا یہ نظریہ کیا ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ تو کیا ہو گئے، مرحوم ہو گئے۔ زندہ فقہا کی طرف آ جاتے ہیں کہ ایران کے اندر جو زندہ فقہا ہیں وہ بھی کیا اسے واہن مذہب سمجھتے ہیں۔ آغا شیخ وحید الخراسانی، خدا ان کی حفاظت فرمائے، ان کی ویڈیوز ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جس میں وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ ایک ایسا ماتم ہو جس سے خون نکل ہے، اور اپنے جو استاد ہیں آغا مرزا نینی کا فتوے کا جو ہے وہ حوالہ دیتے ہیں کہ استاد الفقہا، بلکہ فقہا کے استاد کے بھی استاد جو ہے انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ تطبیر جو ہے یہ امر راجح ہے، مباح اور جائز ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ اس میں کوئی پرابلم اور کوئی حرج نہیں ہے، یعنی انہوں نے بھی اس چیز کو جو ہے ریجیکٹ فرمایا ہے۔ ایران کے اندر تیسرے فقی جو ہیں وہ السید الصادق روحانی، وہ اس چیز کے بڑی جو ہے وہ تطبیر کے جو ہیں وہ مدافعین میں سے ہیں۔ ان کی جو کتاب ہے کتاب قربان الشہادہ، اس میں بھی جو ہے وہ ان سے یہی سوال وہن کے متعلق ہیں، سوال ہوئے ہیں، ان کی بھی ہم یہاں پہ نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ جو کتاب ہے کتاب قربان الشہادہ، قربان الشہادہ جو ہے المرجع الدینی الکبیر الفقی المجاہد السید محمد صادق الروحانی، یعنی جواہر الکلام کے بعد 41 جلدوں میں فقہ صادق ان کی ہے، مشہور کتاب ہے، اور ان کی فقاہت کے بارے میں کسی کو کیا کوئی اشکال نہیں ہے۔ ان سے جب 98 نمبر پہ یہ جب ایک عنوان باندھا گیا التطبیر و توہین للمذہب، تطبیر اور اس سے جو مذہب کی کیا ہے وہن پیدا ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ جب سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ تطبیر کو شعر حسینیہ میں سے سمجھتے ہیں، اور آپ اس دعوے کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ وہن للمذہب ہے؟ ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، مذہب آپ کا کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ مخالفین کیا کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں۔ جواب کیا دیتے ہیں کہ لا شک فی کون تطبیر من الشعائر الحسینیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تطبیر شعر حسینیہ میں سے ہے، فی نفس ہی جائز ہے، اور چونکہ عنوان شعیرہ اس کے اوپر سے ادکار ہے تو یسیر مطلوبا و محبوبا شرعا، یہ شرعی طور پہ کیا اچھا اور پسندیدہ اور ثواب والا کام ہو جائے گا۔ و تشنیع الاعداء، اور جو دشمن ہیں مذہب کے جب وہ مذہب شیعہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو لا یکون مانعا عنہ، یہ اس سے مانع نہیں ہے۔ فقد امر اللہ تعالی نبیہ بعدم الاعتناء بالتشنیع علی الوظائف الشرعیہ، اللہ کے جو نبی ہیں ان کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ جب آپ شرعی کام کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو دشمن کے استہزاء ہے، ان کی جو تشنیع کرنا ہے، اس کی آپ پرواہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، جب یہ آیت قرآن کی نازل ہوئی اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها حزوا ولعبا، کہ آپ نماز کا حکم دیتے ہیں اور وہ نماز کو مذاق بناتے ہیں، اس سے جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو آغا سید صادق روحانی کے مطابق یہ حضو اور لعب اور تشنیع ہے، اس سے بھی وہن مذہب کیا ثابت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور جگہ پہ بھی جو ہے وہ مزید تفصیل سے اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جب اگلے وہ کہتے ہیں وہ جی انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ
تصویریں جو ہے وہ نشر کرتے ہیں، لعرض صور للمکبرین، ٹھیک ہے، تدبیر کرنے والوں کی تصویریں نیٹ پہ نشر کرتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مذہب امامی کو کیا بدنام کریں، لہٰذا اس کام سے کیا ہو رہا ہے، یہ مذہب آپ کا کمزور ہو رہا ہے۔ جب یہ ان کے پاس سوال لے کر آئے گیا تو انہوں نے پہلے دیکھیں جملہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بعد شکر الجزیر لغیرتکم علی الدین، کہ ہم آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کو دین کے اوپر کیا ہے، بڑی غیرت ہے اور آپ بڑا احساس کر رہے ہیں دین کا، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ان تطبیر جائز، ان کی جو تطبیر ہے قمزنی کرنا یہ جائز کام ہے، بلکہ حسن ہے اور راجح ہے، اور یہ شاعر حسینی ہے، شاعر دینیہ میں سے ہے، معلوم یؤدی الی ضرر معتد بہ للمطبر، شرط وہی رہے گی کہ ضرر معتد بہ یعنی ضرر بلیغ نہ ہو۔ اچھا، اما اشکالیت کونی مورد التہمت والافتراء علی الشیعہ، لیکن یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس سے جو شیعوں کے اوپر بہتان لگائے جاتے ہیں، تہمت لگائی جاتی ہے، فإنها ليست بالامر الجدید اولا، یہ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا، آپ کہیں کہ کوئی نیا کام ہو رہا ہے، وليست تنفی عنہ صفت کون من الشاعر دینی ثانیا، اور دوسرا اس کام کی وجہ سے شاعر دینیہ کا عنوان بھی ختم نہیں ہو جائے گا۔ اچھا، ثالثاً تیسری بات کیا ہے کہ فإن هذا الاشکال، یہ جو اشکال آپ کر رہے ہیں کہ جو ایک حذف کی حد تک ہے، مذاق اڑانے کی حد تک ہے، یمکن ان یصیرہ غیر المسلمین، یہ ممکن ہے کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، علی کثیر من الواجبات دینیہ، وہ آپ کے جو واجبات دینیہ مسلم ہیں اس کے اوپر وہ یہ اعتراض کر سکتے ہیں، کا طواف حول الکعبہ ہے کہ کعبہ کے ارد گرد چکر کیوں لگاتے ہو، سعی کیوں کرتے ہو، رمی الجمرات، یہ جو شیطانوں کے تو نے پلر بنائے ہوئے ہیں ان کو کیوں پتھر جا کے مارتے ہو، یہ اعتراض وہ کر سکتے ہیں۔ ولو تمت تسلیم بہی، اگر اس مذاق کو ہم تسلیم کر لیں تو پھر لازم ہے آگے کہ بعدم کون حاضر مناسک میں شاعر اللہ، یہ جو پتھر ہیں صفا و مروہ کے اور یہ جانور ہیں، یہ پھر شاعر اللہ بھی آپ نہ مانیں، قرآن تو شاعر اللہ کہہ رہے، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے کیا یہ مسلمان اس بات کی جرت کر سکتا ہے کہ وہ یہ بات کہے؟ ممکن نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وبما ذکرنا یتضح، اور جو ہم نے ذکر کیا اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ هذه التهم لا تحول التطبیر بما وشعيرہ من الشعائر من امر جائز ومستحب الى غیر ذلك، یہ جو تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، اعتراضات کیے جا رہے ہیں، یہ تطبیر کو شاعر سے نکال کے، جائز اور مستحب امر سے نکال کے الى غیر ذلك حرام کی طرف نہیں لے کر جاتے، جس طرح دیگر شاعر اللہ کے ہیں وہ بھی حرام نہیں ہو جاتے دشمن کے تنقید کی وجہ سے، تو یہ بھی کیا حرام نہیں ہوتے، یعنی یہاں پر بھی انہوں نے اسے فقط اور فقط حضوب میں داخل کیا، وہن مذہب میں کیا ہے اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ یہ جو ہے وہ ایران کے فقیہ ہو کے دوسرے فقیہ